کہ آج ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے. دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یعنی ان کا کردار آپ دیکھیے کہ جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں جو کہ اس نے پورا، خاتون نے بعد میں ایک اور اس نے چال چلی کہ وہ جو عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو یوسف پر فدا ہو گئی، تانے مارتی تھی نا اس کو، عزیز مصر کی وائف کو، جو اس علاقے کی عورتیں تھی کہ یہ دیکھو اپنے سلیو پر، اپنے غلام پر فدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ان کو میں دکھاتی ہوں. اور پھر انہوں نے پوری ایک سیٹنگ کی اور ہال میں بیٹھی اور عورتوں کو بٹھایا، انہیں فروٹ کاٹنے کے لیے دیا. آپ نے پڑھا ہوا واقعہ. پھر یوسف علیہ السلام جب چل کر آئے، اللہ اکبر، کیا ڈگنیٹی کی وہ چال تھی، یعنی کس طرح وہ نظریں جھکا کر چل رہے تھے اور کس ڈگنیٹی سے، ہیوملٹی سے چل رہے تھے. اور عورتوں کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، یعنی وہ دیکھتی رہیں یوسف علیہ السلام کو، انگلیوں پہ کٹ لگ گئے. تو پھر اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بہت ہی حسین انسان ہے، بلکہ کہا یہ تو فرشتہ ہے، یعنی فرشتے سے مراد بہت ہی کوئی حسین مخلوق ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کیا کردار تھا کہ وہ بہت ہی ایک عاجز اور بہت ہی ایک ڈگنیٹی والی اور حیا والی چال چل کر آ رہے تھے. کمپیئر اٹ ود دا موویز جو ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیرو دکھایا ہوا ہے اس نے باڈی بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی باڈی کو بھی فلانٹ کر رہا ہے، اس نے شرٹ کے بٹن بھی کھولے ہوئے ہیں، اس نے چین پہنی ہوئی ہے، منہ میں سگار ہے، اینک پہنی ہے، اور فل فلانٹ کرتا ہوا آ رہا ہے کہ سب مجھ پہ جان چھڑکیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں ٹرو مسکولینٹی از ان ہائڈنگ what you have, and true masculinity is in lowering your gaze. اصل مسکولینٹی، اصل مردانگی تو یہ ہے نا کہ آپ برائی سے بچو. اگر آپ اتنے مسکولین ہو، اتنے مرد ہو، تو برائی سے بچ کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے وفادار ہو کر دکھاؤ. اصل بات تو یہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا کمال دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، بجائے کہ میں یہاں پر ہی رہوں اور فتنے کا شکار ہو جاؤں. تو دیکھیں فتنے سے بھاگنا ضروری ہے. اگر آپ فتنے والے ماحول میں ہی رہیں گے، فتنے کے ارد گرد رہیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا. سو بہرحال ایک دعا بھی ہے اس حوالے سے، مختلف دعائیں ہیں. ایک دعا بڑی انٹرسٹنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. تو اس دعا میں جو ہے وہ شرمگاہ کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، وحسن فرجی وطہر قلبی، کہ نفس کی پاکی، دل کی پاکی، اس کی بھی بات کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر بصری ومن شر سمعی ومن شر فرجی، کہ اللہ میں اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی سماعت کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. مختلف دعائیں ہیں اس حوالے سے کہ سیکشول ڈیزائرز کے اگینسٹ جو ہے وہ کس طرح سے دعا کی جائے. اور پھر یہ بھی دعا ہمیں ملتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے میں بھی نہ کیجیے. تو بڑی خوبصورت یہ دعائیں ہیں. بہرحال ٹو وائنڈ اپ کچھ باتیں ینگسٹرز کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج بہت کٹھن دور ہے اور بہت یہ فتنہ عروج پر ہے.
because of applications like Snapchat and Instagram, WhatsApp, Facebook वगैरह वगैरह, अल्लाह माफ़ करे, और TikTok, और सबसे जो बेकार घटिया ऐप्स, मैं तो ये वर्ड यूज़ करूँगा, Snapchat, जहाँ पर इट्स वेरी इजी टू गेट डाइवर्टेड. वहाँ पर आपको पता है कि हर बंदा जो है वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, मर्द भी औरत भी. एक रेस लगी हुई है, ख्वाहिशात नफ्सी में पड़े हुए हैं लोग, और वहाँ पे खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से चैटिंग, फिर तस्वीर की शेयरिंग वगैरह वगैरह. एंड सेम गोज फॉर इंस्टा. बहरहाल किसी भी प्लेटफॉर्म को दावत के काम के लिए, अच्छे काम के लिए यूज करना ऑब्वियसली यूज किया जा सकता है, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप उन प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो क्या वो प्लेटफॉर्म्स आपको ज्यादा फायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं. आर दे हेल्पिंग यू ग्रो इन ईमान, और आर दे एक्चुअली हेल्पिंग यू, और आर दे एक्चुअली इफेक्टिंग योर ईमान. ये आप खुद सिंसियर होके, मुखलिस होके अपने दिल से पूछें, और जो आपको जवाब मिले फिर उसके मुताबिक एक्शन लें. मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा. पॉइंट इज कि फितने से भागना भी जरूरी है. सो कुछ बातें इंशाल्लाह मोटिवेट करने के लिए यंगस्टर्स को कि देखिए, ये जो एक पीक एक ख्वाहिश आती है, डिजायर की, टेम्पटेशन जो आती है, जो नौजवान उस पीक टेम्पटेशन को इग्नोर कर देगा अल्लाह की खातिर और मुकाबला करेगा उसका, रेस्ट एश्योर्ड उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी बहुत देगा और आखिरत में भी उसके लिए बहुत वादे. दुनिया में क्या देगा? दुनिया में सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट, यानी उस इंसान को कंटेंटमेंट देगा अल्लाह ताला, सेटिस्फेक्शन देगा, उसको खुद एतमादी आएगी, यानी उसको फख्र होगा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए, अपने क्रिएटर के लिए बच गया, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके चेहरे पे नूर देगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट देगा, अल्लाह ताला उसको विजडम देगा, हिकमत देगा. जैसे यूसुफ इस्लाम के बारे में कहा कि हमने उसे इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी थी. इल्म भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, हिकमत भी बहुत बड़ा गिफ्ट है. इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नूर देगा, उसके दिल में नूर देगा. उसके दिल में जब नूर आ जाएगा तो उस इंसान का नेकी करने का दिल करेगा, और जब वो नेकी करेगा तो उसे असल मकसद हयात जो है वो पता लग जाएगा और उसे जिंदगी गुजारने का मजा आएगा. तो इसलिए यंगस्टर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर आप अल्लाह की खातिर उस वक्त बर्दाश्त कर जाते हैं, उस वक्त टेम्पटेशन को इग्नोर कर देते हैं जब पीक पर होती है, और अल्लाह रिस्क बढ़ाएगा. वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, सूरह तलाक आयत नंबर 2. जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसको निकाल लेगा, मुसीबतों से निकाल लेगा. वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से देगा उसका गुमान भी नहीं जाता. देखिए, बड़े कम लोग हैं, मैंने कहा, जो डिफिकल्ट टाइम में गुनाहों से बच जाते हैं. तो उन कम लोगों में आ जाइए जिनका जिक्र कुरान मजीद में है कि बेशक मेरे शुक्रगुजार बंदे तो कम ही हैं. एक शख्स था, हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा, अल्लाह से दुआ कर रहा था, ए अल्लाह कम वालों में बना दे, ए अल्लाह कम वालों में बना दे, ए अल्लाह कम वालों में बना दे. हजरत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते ये क्या दुआ है? कहता, अमीरुल मोमिनीन, आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि बेशक कम लोग ही हैं जो मेरे शुक्रगुजार बंदे. अल्लाह अकबर. तो उन लोगों में शामिल हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, अल्लाह माफ करे, वो इस धोखे में आ जाते हैं. बट यू हैव टू शो अल्लाह सुब्हानहू तआला कि आप बचना चाहते हैं, और उस मौके पे आप बर्दाश्त कर लेंगे तो मैंने आपको दुनियावी फायदे भी बताया कि अल्लाह रिस्क भी बढ़ाएगा, नूर भी अता करेगा, गिना भी अता करेगा, और अल्लाह उससे बेहतर चीज रिप्लेस करके आपको देगा. अल्लाह अकबर. और अभी तो उखरवी जो फवाइद हैं, 7 अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा. मैदान हशर में सख्त गर्मी होगी, धूप होगी, तो लोग छांव की तलाश में होंगे. आज 5 मिनट गर्मी के मौसम में नहीं खड़ा हुआ जाता बाहर, तो सोचिए सूरज जब इतना करीब आया होगा, लोग बहुत प्यासे होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से लोग इल्तिजा कर रहे होंगे कि अल्लाह यहाँ से निकाल दे, यहाँ से निकाल दे. 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे. उनमें से एक वो कैटेगरी है नौजवानों की जो दावत गुनाह उन्हें होता है और वो उसको अल्लाह की खातिर छोड़ देते हैं. अल्लाह अकबर. और एक कैटेगरी वो नौजवानों की भी है जो जवानी में अल्लाह की इबादत में टाइम गुजारते हैं और मस्जिद में वक्त गुजारते हैं. तो देखिए कितना बड़ा उखरवी फायदा भी है. और इसके अलावा फिर जन्नत में क्या क्या मजे होंगे, हर प्लेजर वहां पे पूरा हो सकता है.
حوروں کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اوپنلی کلیئرلی بتایا ہے قرآن مجید میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں, جنتوں کے باغات ہیں. کیا وہاں پہ لائف ہوگی, کیا زندگی ہوگی. اور وہاں پہ حوروں کا بھی تذکرہ ہے, حور مقصورات, کہ حوریں جو کہ خیموں میں ہیں, حیا والی ہیں, بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں. دیکھیں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے. تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے ڈیفینیٹلی, ان کے بھی ازواج وہاں پہ, ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے, ان کے اسپاؤزز کا, اینڈ واٹ ایور دے ڈیزائر فار. تو جنت جو ہے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو اس کے ریوارڈ دنیا میں بھی بہت ہے, آخرت میں بھی بہت ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہ ایک ایسی لت ہے, پھر یہ ایک ایسی گندی ایڈکشن ہے کہ ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو پھر میرے بھائی میرے بہن بہت نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو بڑا اسمارٹ ڈیسیجن لیں, عقل مندی کا مظاہرہ کریں. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خواہشات نفسی کے حوالے اپنے آپ کو نہ کیا جائے, اینڈ یو کین ڈو اٹ. آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سائیکولوجیکل امیونٹی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول بھی دیا ہوا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ ول پاور لے کر آئیں. میں جیسے یوتھ سے اکثر یہ بات کرتا ہوں کئی نوجوانوں سے کہ سچ بتاؤ, میں تمہیں ایک سچویشن دیتا ہوں, سچ بتاؤ. اگر تمہیں کوئی کمپنی آفر کرے کہ ہم آپ کو 10 لاکھ کی جاب دے رہے ہیں, 10 لاکھ پر منتھ, شرط یہ ہے کہ آپ نے آئندہ سے نظر خراب نہیں کرنی, آپ نے بد نظری نہیں کرنی, آپ نے کوئی خراب چیز نہیں دیکھنی, اور آپ نے یہ اس فتنے سے بھی بچنا ہے, میسٹربیشن کے اور پورن کے فتنے سے بھی بچنا ہے. تو دل سے بتاؤ, نو میٹر ہاؤ ایڈکٹ یو آر, چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو ایک دم سوچ کر کہتے ہیں کہ ہاں چھوڑیں گے, کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. موٹیویشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بڑی بڑی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے اگر موٹیویشن ٹھیک ہے, اگر موٹیویشن تگڑی ہے. تو دیکھیے کئی لوگ کرکٹر بنتے ہیں. ایک اور نوجوان میرے پاس آئے کہ علی بھائی میں PSL میں آنا چاہتا ہوں, ابھی NCA میں کھیل رہے ہیں, نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں, اور بڑی محنت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں علی بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتا, میں نے تو چھوڑ دی ہیں, یعنی میسٹربیشن اینڈ آل دیز تھنگ, فضولیات کے جو کام ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی بھائی میں نے PSL میں آنا ہے, میں نے کرکٹر بننا ہے, مجھے پتا ہے چیز نقصان دے گی میری صحت کو. اللہ اکبر. یعنی کرکٹ کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں, ہم جاب کوئی اچھی مل جائے اس کے لیے ایک دم سے اپنی لائف کو سوئچ کر سکتے ہیں. کیا اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رازق ہے, جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے, جو اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے, جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں, جو ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے, اور جس نے وعدے بھی اتنے کیے ہیں, کیا اس کے وعدوں پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ اللہ کی خاطر پی جائیں, ڈائجسٹ کر جائیں, اللہ کی خاطر لیٹ گو کر دیں, بہت سٹیٹس دے گا, بہت سٹیٹس دے گا اللہ. اور دیکھیے جیسے میں نے نوجوانوں کہا کہ جب تم اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرو گے کہ ہاں ٹھیک ہے 10 لاکھ کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے, تو یو ول ٹرائی یور بیسٹ, آپ سب کچھ اپنا باہر لائیں گے, آپ اپنا بیسٹ جو ہے سیلف کنٹرول میکنزم باہر لے آئیں گے, آپ بیسٹ طریقے اختیار کر لیں گے, آپ اپنا سب کچھ بیسٹ کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہی کوشش اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ when it comes to leaving sin for the sake of Allah, تو ہم کہتے ہیں نہیں ایڈکشن ہو گئی, ہم ایڈکٹ ہیں, ہم بے بس ہیں, سیلف کنٹرول نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اٹ مینز, خدا کی قسم اٹ مینز کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہی ہے. اور شاید ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کسی اور بہتر چیز سے ریپلیس کرے گا, یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے گا. تو اس لیے بی موٹیویٹڈ. اور آخری چیز پلیز, وارننگز بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے, اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا نا جہنمیوں کی سزاؤں کو. ایک انہوں نے سین دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ایک تنور میں, جو یہ ہوتا ہے آگ کا تندور, اس میں لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی شرم گاہ پہ آگ آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو زانی تھے. اور زنا بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. پلیز اپنا خیال رکھیں. اٹ آل اسٹارٹس فرام دی آئیز. آنکھوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں, آنکھوں کو جھکانا سیکھ لیں, اپنے سوشل میڈیا کو کلین کریں, فضول لوگوں کو انفالو کریں. یہ جو ماڈلز ہیں جو آنکھوں کا زنا ہوتا ہے جن کو دیکھ کے, سیلیبریٹیز کو انفالو کریں. میوزک کو سننا چھوڑیں. میوزک بریڈز ہپوکریسی اینڈ امورالٹی ان دی ہارٹ. بد نظری ہوتی ہے اس کو دیکھ کر.
ایوری ٹریگر اس کو اوائڈ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ ریفارمیشن کی طرف آئیں گے اور آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. یو ول فیل پیور. اللہ سے حیاتن طیبہ مانگے اور ٹیک موٹیویشن فرام یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑا اور اللہ نے کتنے بڑے درجات انہیں دیے. ان سے بڑی مثال اور کیا ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری چیز کہ 3 لوگ جو غار میں بند تھے, بڑا مشہور واقعہ ہے, صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے. 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی سٹوری سنائی اور ایک پتھر آ کر آگے رک گیا غار کے آگے. تو تینوں نے اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو ہٹا دے اس نیک عمل کی بدولت. تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے کس نیک عمل کا واسطہ دیا تھا کہ اے اللہ میری ایک کزن تھی یا کوئی جاننے والی تھی اور میں اس سے عشق کرتا تھا, اور وہ چیز آخر کار ہمیں اس طرف لے آئی کہ میں اس کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا. اور رائٹ بفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ, دیکھیے کتنا گرافک سین ہے, رائٹ بفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ she said to me اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. اور ایک دم میرے اوپر پہاڑ گرا اور میں پیچھے ہٹ گیا. یا رب آپ کی خاطر پیچھے ہٹ گیا, اگر آپ کو میرا عمل پسند آیا تو اس کو ہٹا دیں. اور وہ پتھر بیچ میں تھوڑا سا ہٹ گیا. تو دیکھیے ثابت ہوا جو شخص اللہ کے لیے برائی کو چھوڑے گا اللہ اس کے درجات بڑھائے گا. تو حرام کو چھوڑے, اللہ ول پروٹیکٹ یو, اللہ ول پروٹیکٹ یو. اور وہ لوگ جو کسی کو حرام چھوڑنے نہیں دیتے ان کو وارننگ ہے, جو بلیک میل کریں گے, جو چھوڑنے نہیں دیں گے, اللہ ول بلیکن یور فیس. اللہ سے جنگ مت لگاؤ. اگر کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کو چھوڑنے دو, اس کو ٹونٹ نہ کرو یا اس کو بلیک میل نہ کرو. جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈز آپس میں بلیک میل کرتے ہیں, جب کوئی ایک پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے گناہ تو بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سے جنگ نہ لگاؤ. ان بطش ربک لشدید, جو چھوڑنا چاہتا ہے اس کو چھوڑنے دو, اس کو بلیک میل نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی شرمگاہ کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.